کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا رشتہ پہلے جیسا نہیں رہا؟ اکثر میاں بیوی کے درمیان دوریاں تب نہیں آتی جب جھگڑے ہوتے ہیں، بلکہ تب آتی ہیں جب یہ 5 باتیں ہوں۔ یہ 5 باتیں میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا کر دیتی ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک۔ دیکھیے، میاں بیوی کا رشتہ خراب ہونے کی اصل وجہ وہ خود ہوتے ہیں۔ کسی کی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ خراب نہیں ہوتا۔ اگر وہ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، تو وہ اپنے رشتے کو بچا سکتے ہیں، اپنے رشتے کو اچھے سے نبھا سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ 5 باتیں جن سے میاں بیوی کے درمیان زیادہ دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گی بات چیت کی کمی۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے کھل کر بات نہیں کرتے یا اپنی شکایتیں دل میں رکھتے ہیں تو مس انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں، غلط فہمی رشتے میں درار پیدا کرتی ہے۔ جب دل کی بات دل میں رہ جائے تو وہ زہر بن جاتی ہے۔ خاموشی مسئلے کا حل نہیں ہوتی بلکہ فاصلہ بڑھاتی ہے۔ اگر ہم اپنی انا میں رہیں کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیوں ناراض ہوں، اکثر بیوی یہ سوچتی ہیں بنا کچھ بتائے وہ ناراض ہو جاتی ہیں اور شوہر سمجھتے ہیں کہ اس کے تو نخرے ہی نہیں ختم ہوتے، تو یہ لڑائی کی اصل وجہ ہوتی ہے۔ دوری کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے سے بات کریں، اپنا جو بھی مسئلہ ہے ایک دوسرے کو ساتھ شیئر کریں، ایک دوسرے کو بتائیں کہ ہمیں آپ کی اس بات سے مسئلہ ہے یا ہمیں آپ کی یہ بات بری لگتی ہے۔ جو بھی بات ہے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیا کریں، اپنے اندر باتیں ہرگز نہ رکھا کریں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ بیوی پورا دن کام کر کے تھکی ہوئی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پوچھے، لیکن شوہر نے نہیں پوچھا، بیوی نے بتایا نہیں، منہ بنا لیا اور شوہر نے سمجھا کہ وہ نخرے کر رہی ہے۔ یہاں سے دوری شروع ہو گئی ہے۔ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ تھوڑا سا بھی دیکھیں کہ کوئی ناراض ہے تو اس سے بات کیا کریں، اس کو منانے کی کوشش کیا کریں، اپنا رشتہ اچھا اور مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ اور میاں بیوی کے رشتے میں دوری کی دوسری وجہ ہے اعتماد کی کمی۔ رشتے کی بنیاد بھروسے پر ہوتی ہے۔ اگر ایک دوسرے پر شک کیا جائے یا پرانی باتوں کو بار بار دہرایا جائے، بڑھنے لگتی ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اور صلح بھی کر لیا آپ نے، وہ مسئلہ ختم ہو گیا، تو اس بات کو بار بار مت دہرایا کریں کہ تم نے جب یہ کیا تھا یا تم نے جب وہ کہا تھا۔ اس بات کو چھوڑ دیا کریں، اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے پر بھروسہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہیں۔ ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ مخلص رہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ مخلص رہیں۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ اعتماد کا ہوتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی کچھ بھی اٹھ کر آپ کی بیوی کو کہہ دے یا آپ کے شوہر کو کہہ دے، تو کسی پر بھروسہ کرنے سے پہلے اپنے شوہر سے یا اپنی بیوی سے بات کیا کریں، ان سے پوچھا کریں کہ اصل میں بات تھی کیا۔ بھروسہ کرنا سیکھیں اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو۔ اور تیسری وجہ میاں بیوی کے رشتے میں دوری کی یہ ہے ذمہ داریوں کا احساس نہ ہونا۔ مرد کے لیے ذمہ داری اور عورت کے لیے احساس بہت ضروری ہے۔ جب کوئی ایک اپنا فرض پورا نہیں کرتا، یہ دوسرے کے احساسات کی قدر نہیں کرتا، تو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، احساس کرنا سیکھیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی چوتھی وجہ میاں بیوی کے رشتے میں دوری کا سبب بنتی ہے، جو بہت ضروری ہے، وقت کا نہ دینا۔ آج کل کی مصروف زندگی میں ایک دوسرے کو وقت دینا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ میاں بیوی ایک ہی کمرے میں رہنے کے باوجود ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، اپنے موبائل میں مصروف رہتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اپنے شوہر کو یا اپنی بیوی کو بہت کم وقت دیتے ہیں۔ دیکھیے، میاں بیوی کے رشتے میں سب سے ضروری ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور ایک دوسرے کا وقت دینا۔ وقت بہت ضروری ہے۔ ٹائم نہ دینا دوری کی بڑی وجہ ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکالتے تو وہ جذباتی طور پر دور ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس یا ایک دوسرے کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا پاتے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اپنے شوہر کے ساتھ
یا اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم گزارا کریں، ایک دوسرے کو وقت دیا کریں، اپنی مصروفیات سے ہٹ کر ایک ٹائم رکھیں کہ یہ ٹائم میری بیوی کے لیے ہے یا یہ ٹائم میرے شوہر کے لیے ہے۔ اور پانچویں وجہ دوری کی یہ ہے کہ غیروں کی مداخلت۔ گھر کے معاملات میں تیسرے بندے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، دوست ہو، ساس سسر ہوں، ماں باپ ہوں، کوئی بھی ہو، تیسرے بندے کی ضرورت سے زیادہ مداخلت میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرتی ہے۔ اپنی باتوں کو خود سمجھا کریں، خود سولو کیا کریں، نہ اپنے اندر کی باتیں، اپنے بیچ کی باتیں کسی سے شیئر کیا کریں، اور نہ ہی کسی کو اتنی اجازت دیں کہ وہ آپ کے درمیان بول سکے یا آپ کے درمیان ضرورت سے زیادہ مداخلت کر سکے۔ اپنے آپ کو ایک مضبوط رشتہ سمجھیں۔ دیکھیے، میاں بیوی کا رشتہ ایک پردہ ہے۔ جب یہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور تیسرا بندہ اندر آتا ہے تو فیصلے جذبات پر نہیں بلکہ دوسروں کی باتوں پر ہونے لگتے ہیں۔ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے فیصلے خود لیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا ایک چھوٹا سا جھگڑا ہوا اور بیوی نے فوراً اپنی ماں کو بتا دیا، یا میاں نے اپنی بہنوں سے مشورہ لیا، یا اب وہ لوگ اپنی رائے دیں گے جو معاملے کو مزید بگاڑ دے گا۔ دیکھیے، اپنے معاملوں کو تھوڑا ٹائم دیا کریں۔ جھگڑا ہو گیا، فوراً ہی لڑنے جھگڑنے کے بجائے، بحث کرنے کے بجائے تھوڑی دیر خاموش ہو جایا کریں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھا کریں کہ آپ کا شوہر آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہے یا آپ کی بیوی آپ کو کیا کہنا چاہ رہی ہے، ان کا اصل مسئلہ ہے کیا۔ خاموشی سے ایک دوسرے کو سنا کریں، سمجھا کریں، تھوڑی دیر کے لیے لڑنے جھگڑنے کی بجائے چپ ہو جایا کریں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ اصل میں بات ہے کیا، لڑائی ہے کیا، جھگڑا ہے کیا۔ اور جس کی غلطی نظر آ رہی ہو، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں، تھوڑی دیر بعد، فی الحال فوراً تو پتہ نہیں چلتا، فوراً لڑائی جھگڑے میں مصروف ہو جاتے ہیں، چیخنے چلانے میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن خاموش ہو جایا کریں۔ تھوڑی دیر بعد احساس ہوتا ہے کہ غلطی تھی کس کی، اپنی غلطی کا اندازہ ہو جاتا ہے، اس لیے فوراً تھوڑی دیر خاموش ہو جایا کریں اور سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ کوئی کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور کیا بات پر جھگڑا ہو رہا ہے اور غلطی ہے کس کی، کون سمجھا رہا ہے اور کون نہیں سمجھ رہا۔ اس لیے تھوڑا ٹائم دیا کریں، اپنے معاملوں کو، اپنے مسئلوں کو حل خود کر لیا کریں۔ میاں بیوی کا رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی نازک بھی ہوتا ہے۔ اسے مضبوط بنانا پڑتا ہے، ایک دوسرے پر اعتبار کر کے، ایک دوسرے کو ٹائم دے کر، ایک دوسرے کی کیئر کر کے، ایک دوسرے کا احساس کر کے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا کہ آپ کا شوہر آپ سے کیا چاہتا ہے اور آپ کی بیوی آپ سے کیا چاہتی ہے، خود سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے رشتے کو مضبوط رشتہ بنائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ سب اپنے رشتے کو ایک مضبوط رشتہ بنا سکیں۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔